ڈرے نہیں زیادہ عفنان صاحب, آپ بھی کھلی چھٹی دیں, جلسے جلوسوں کی اجازت دیں. نہیں, ہم نے جلسے جلوسوں کی ان کی اجازت دی ہوئی تھی, ان کے ہوتے بھی تھے. پھر انہوں نے 9 مئی کر کے اپنے لیے ایک مسئلہ کھڑا کیا. اس کے بعد بھی ان کو ملتے رہے. پھر یہ تقریریں جب کرتے ہیں ادھر جا کے کھڑے ہو کے, وہ کوئی فورن پالیسی کے اوپر جو ہے ملک کی ایسی ایسی کر رہے ہیں, کبھی کچھ. تو یہ تمام چیزیں ان کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. میں ایک بات یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں بڑی پریشانی ہو جائے گی, یہ کہتے تھے اگر ہمت. جی 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 چند صاحب, جی جی بہت شکریہ. جی بالکل ضرور. بجلی جانے والی ہے. اچھا, یہ تو پھر بریکنگ بن جاتی بہت بڑی کہ لائیو پروگرام میں چند صاحب کی جو ہے وہ بجلی گھر کی غائب ہو گئی. او ہو, تو یہ تو ویسے اچھی بات نہیں ہے عفنان صاحب. پنجاب میں کوئی اتحادیوں کے گھر بجلی تو پوری آنی چاہیے. ہم نے سولر پینل اتنے سستے کر دیے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ سولر پینل کے ساتھ چلے جائیں. سولر پینل سے مستفید ہونا چند صاحب, پھر آپ کو بتا رہے ہیں عفنان صاحب. سولر کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے. سولر کا ستیہ ناش کہاں گیا ہے؟ 55,000 میگا واٹ کے سولر پلیٹیں امپورٹ ہوئی ہیں. جتنی ٹیکسیشن اور جتنا سولر کا جو ایک بجائے اس کو مطلب کرنے کے اپریشیٹ کرنے کے, اس کے آپ نے جو بجلی اب جو عوام سے لیتے ہیں اس کی قیمت دیکھ لیں اور جو دیتے ہیں اس کے کتنا بڑا فرق ہے. اور میرے خیال میں امپورٹ کرنے پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں چند صاحب بہت شکریہ, تھینک یو. آپ نے, میں سمجھتی ہوں ظاہر ہے اگر آپ کے یہاں ٹائم اس کا ہو گیا ہے لائٹ جانے کا یا بندش کا, آپ کوئی بات کر رہے تھے. یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ جی ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہمت ہے تو عمران خان کو جیل میں ڈال کے دکھاؤ. ان کے کتنے پروگرام ہیں آپ نکال کے دیکھ لیں. ہمت ہے تو جا کے ڈال کے دکھاؤ اس کو, عوام اس کے ساتھ ہے, کچھ نہیں کر سکتے تم. جب جیل میں ڈال دیا تو آپ کہتے ہیں کہ ملاقات جو ہے نکال کے دکھائیں. آپ کہہ رہے ہیں نکالیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یا جب ڈالتے ہوئے کچھ نہیں ہوا تو نکالتے ہوئے کیا ہی ہونا ہے. تو یہ ایسی بس یہ پی ٹی آئی کا جو اپنا سوشل میڈیا کا ونگ ہے, اور پی ٹی آئی کے لوگ اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے اپنے خود فریبی جو ہے اس میں یقین کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا, خبر دی ہوئی ہے, میں بھی بریک میں بھی سنا رہی تھی دونوں حضرات کو, کہ وہ شیخ وقاص اکرم نے بتایا ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اشور کروایا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ عید کے بعد اسپتال بھی منتقل ہوں گے. یہ ناظرین بھی ٹویٹ اب دیکھ سکتے ہیں, ملاقات بھی ہوگی, اہل خانہ سے بھی ملاقات ہوگی, وکلا سے بھی ہوگی, تمام درخواستیں فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر ہوں گی. اور کیا یہ تھوڑا بہت مطابقت کھاتا ہے یہ شفیع جان صاحب کے بیان سے کہ عید کے بعد کوئی قربانی ہونے والی ہے؟ نہیں, یہ تو قربانی والی بات تو کوئی میں نہیں سمجھتا اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا اور باقی کورٹس کا استحقاق ہے کہ اگر وہ کسی کا کیس سننا چاہیں یا اس پہ فیصلہ کرنا چاہیں. اور ابھی تک کیوں نہیں سن رہے تھے وہ؟ پھر اس بات پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایک پلی ہے. اب یہ تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہاں پہ جو رجسٹرار ہے اسی سے آپ جا کے پوچھیں کہ اس نے کون سا کیس کب لگانا ہے, مجھے تو نہیں پتا. لیکن انہی کورٹس نے جو ہے وہ بڑی سہولت کاری بھی کی ہے پی ٹی آئی کی. اگر آپ کو یاد ہو, جو ہے گڈ ٹو سی یو تھا, ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ مطلب کہ انہوں نے الیکشن کیمپین چلائی سپریم کورٹ روم نمبر 1 میں سے بیٹھ کے. پھر جو ہے وہ جو تھے اعجاز الحسن صاحب, وہ کہتے تھے کہ آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کا کیس لڑ رہے ہیں ایز اے جج. ان کے لائرس کو کہتے تھے. تو یہ سہولت, یہ جو اس ملک میں تباہ و بربادی آئی ہے نا, یہ جو جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ختم ہو گیا قانون, اس کی بنیاد جو ہے وہ عمران خان صاحب نے رکھی تھی. اس ملک کے اندر جو جمہوریت کا جنازہ نکلا ہے اس کی بنیاد جو ہے یہ ہائبرڈ نظام عمران خان صاحب نے کیا تھا. تو یہ سارے کام خود کیے ہیں, اور پھر جب آپ اپنے ریسیونگ اینڈ پہ آئے ہیں تو ہمیں کیا کہتے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. کو ایک ریورسل کرنے کے لیے ہی 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم تو نہیں آئی. دیکھیں 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم اس لیے نہیں آئی تھی, 26ویں اور 27ویں ترمیم اس لیے آئی تھی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اتنا پاورفل بنا دیا تھا کہ وہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جا کے مل جائے تو آپ اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. وہ جو مرضی کرتا پھر وہ الیکشن کے رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کروا دے. وہ سینیٹرز کو جو ہے وہ ایک کھڑے سینیٹرز کو کہہ کہ تم آج سے, اس کا بیان ہے ثاقب نثار کا کہ 4-5 MNA MBA تو جب مرضی فارغ کر دیتا ہوں. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کارنامے کے اندر عمران خان صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی جمہوریت کو ڈیریل کرنے میں. اگر پچھلے 10 سال میں اگر کسی پولیٹیکل لیڈر نے سب سے زیادہ اس ملک کے جمہوری نظام کو نقصان پہنچایا ہے اور آج بھی پہنچا رہا ہے, اس کا نام عمران خان ہے. آج اس لیے پہنچا رہا ہے, آج سن لیں کیوں پہنچا رہا ہے یہ بھی میں. ہائبرڈ نظام کا ایک پلر آج بھی عمران خان صاحب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا, میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. تو اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو تو نہیں ہوتا. ظاہر ہے ہمیں کلیئر ہے نا. آپ جس نظام کو لائے تھے خود, جو آپ کا مطلب ایک آپ کو اسے تھریٹ فیل ہوتا ہے کہ برین چائلڈ آپ کا تھا, آپ کا بچہ تھا وہ ہائبرڈ نظام, جس کا آپ نے اعلان کیا کھڑے ہو کے پوری دنیا کے سامنے.
تو آج بھی آپ اس کی فکر تو آج بھی آپ کو جیل سے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے بھی آج اس کی فکر ہے آپ کو. اوور ٹو یو ہمایوں صاحب. دیکھیں یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام کے وہ تھے. ہائبرڈ نظام میاں نواز شریف نہیں لے کر آئے تھے, چاہے وہ جنرل جیلانی ان کو لے آئے ہوں, لیکن وہ ہائبرڈ نظام چارٹر آف ڈیموکریسی, ایک منٹ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کریں نا. دیکھیں میں بڑے خاموشی سے آپ کی غلط باتیں سن رہا تھا. غلط باتیں میری آپ جواب دیں نا, سن لیں میں بتا رہا ہوں نا. اس کے بعد جب پیسے لینے کی باری آئی, جب پیسے لینے کی باری آئی تو جنرل دورانی صاحب سے پیسے بھی لیے, آئی جی آئی بھی بنائی. جنرل پاشا سے پیسے کس نے پکڑے تھے؟ صبر کر لو نا تھوڑی دیر. جنرل پاشا سے پیسے کس نے پکڑے؟ ظہیر الاسلام سے پیسے کس نے پکڑے؟ بالکل بالکل. یا میں چپ رہتا ہوں, ان سے بولنے کو بولے, ان کو بولنے کا بہت شوق ہے, ان کو بولنے دے. آپ کی پارٹی میں کوئی بولنے نہیں دے تو ان کو بولنے دے. ذرا آپ بولو, میں خاموش ہوں, بولو. چلے میں یہ کہتے ہیں پھر بول لیتا ہوں. بولے. بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ جن کا سیاست کا کچھ کخ نہیں پتا, جو بالکل صفر ہیں, نیلے ہیں آج بھی, ان کو سینیٹر بنا دیا ہے, وہ سینیٹ میں آ گئے. اب وہ آگے جو ہے وہ ایک تماشا لگا رہے ہیں, روزانہ بیٹھ کے کبھی جمہوریت کو برا بھلا کہتے ہیں. آج بھی اس ملک کی جمہوری نظام کا جنازہ نکالنے میں سب سے بڑا ان کا, اس کا جواب نہیں دیں گے. 1980 1985 بھائی ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, آپ اس کے سیکریٹری بن جاتے ہیں نا اگر آپ کو بہت شوق تھا. آپ نہیں بنے نا تو آج کا مطلب یہ کہ آپ ہائبرڈ نظام کو آج بھی کر رہے ہیں. ہمایوں صاحب آپ پلیز آپ میں نہیں بولتے, اس کو بولنے نہیں, میں بول لیتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لوگ جدید پوچھتی سینیٹرز ہیں, ان کو بولنے دیں. ہم تو ہیں ہی نہیں نا, ہم تو گندے نا. یہ تو باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, پوتے کے بعد فلانا, جب تک آپ اس خاندان میں سے نہیں آپ نہیں آ سکتے. چاہے نکمت ترین آدمی, میں جا کے پڑھا ہوں, آپ کو داخلہ ہی نہ ملے, آپ کو داخلہ ہی نہ ملے. پورے خاندان نے پی آئی اے کو تباہ کر دیا. آپ چور ہیں کہتے ہیں, چور ہیں آپ یہ کہتے ہیں, آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, پی آئی اے کو آپ تباہ کے کر باپ نے کیا ہے, پی آئی اے کو تباہ کر دیا. حرام آپ نے کھایا ہے, حرام آپ نے کھایا ہے, حرام آپ نے کھایا ہے, تو میں بھی نام نہیں لینا چاہتا. ہمایوں صاحب آپ آل ان اسمائلز, آپ بتائیں یہ آپ کے فارمر کولیگ عمران اسماعیل صاحب تو بڑا آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں کہ جو آپ اتحاد کا سوچ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم کریں تو کیریکٹر ڈھیلا, اور اپنا آپ لوگ اگر کریں پیپلز پارٹی سے دوستی اور ان سے ہاتھ ملائیں, پہلے ان کو چور ڈاکو کہیں, پھر اس کے بعد بڑی اپنی کنوینئنس پہ آپ چینج کر لیں ان کے لیے اپنا فورن سٹانس, تو وہ بہت اس پہ برہم ہیں کہ یہ کہاں سے پالیسی آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ عمران اسماعیل پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت توانا ساتھی تھے. انفارچونیٹلی وہ کسی وجہ سے پارٹی چھوڑ گئے. وہ سمجھ آتی تھی, لیکن ایک دوسری پارٹی جوائن کرنا سمجھ نہیں آتی. سو میرے خیال میں انہوں نے کی ہوئی ہے وہ, میرے خیال میں اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے حصہ استحکام ہے پاکستان پارٹی, اس میں نہیں ہے وہ اس کا حصہ, میرے خیال میں ہے ان کا, جو بھی یہ وہ کر رہے ہیں ریفر اس ویڈیو کو, وہ جو تھی. ہاں لیکن ان کے جو عہدیدار تھے, جو بھی عہدیدار نہیں تھے, لیکن وہ جو میرے سمجھ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. دیکھیں اس طرح ہے کہ میرے خیال میں اگر میں نہ کمنٹ کروں تو بہتر ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے شاید وہ خفا ہو جائیں, تو میں اس وقت اتنی سخت بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کسی کے ساتھ. دیکھیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنا اور ایک دوسرے کو سڑک پہ گھسیٹنے والی بات تھی. اور 1980s کی اور 90s کی جو سیاست تھی, جو غلیظ ترین سیاست پاکستان کی ہوتی تھی, جہاں سے شروع ہوئی تھی, اس میں یہ دونوں انوالو تھے. لیکن آج کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہوتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں اس میں سے ایک کا ایک کام آ جاتا ہے, دوسرے کو سپورٹنگ ایکٹر کا وہ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس دفعہ سپورٹنگ ایکٹر شاید اتنا خوش نہ ہو, اس نے کہا کہ اس بار تو 2.5 سال بعد یہ میری باری تھی کہ میں ہیرو بننے کی, اب آپ کی باری ہے سپورٹنگ ایکٹر بننے کی. یہ ہمارے سپورٹنگ ایکٹر نہ بنے. لیکن اب بات یہ ہو جاتی ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مجھے نہیں پتا, لیکن کے پی میں ہو رہا ہے, جو کے پی میں ہو رہا ہے وہ کے پی کی سچویشن کے لحاظ سے ہو رہا ہے. وہاں پہ پرابلم آ رہی تھی, نہ گیس آ رہی تھی, پنجاب نے گندم بند کر دی تھی. مطلب یہ ماشاءاللہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں بند کر دی تھی, تبھی تو یہ بات ہوئی نہ ہوتا. آج سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی گندم کا بھی وہ آپ کو خبر دکھا دیتا ہوں کھلی ہوئی ہے, ابھی ہو گیا, ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی بیسس پہ وہ ہو رہا تھا, لیکن کیا اس کا تعلق. بائی دا وے یہ بات ہمیں ہمارے پروگرام میں گزشتہ ہفتے گورنر پختونخوا نے بھی کی ہے کہ میں 2 دن پرانی آپ کو ابھی شاید اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہو گیا 2 دن پہلے. یہ جو
अच्छा, अब ये ठीक हो ये गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए है ना उसके बाद ये हुई है। नहीं, उससे पहले हो चुकी थी। मैं आपको अगर आप कहते हैं तो मैं न्यूज़ आपको आइटम रफली बता देता हूँ, लेकिन जो भी ये मुलाकातें हुई है ना उसके बाद हुई है। लेट्स पुट लाइक दिस, कौन सी ठीक है? मुलाकातें? नहीं, जो इससे आप पहले लोग होती कर रहे हैं? ये जो गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की, अच्छा मजे की बात है उसमें मैं आपको भेज अभी देता जो हूँ। रिसेंट हुई है उसमें इनकी जो पार्टी वाले हैं, देखिए जो इनकी पार्टी केपी में बैठी हुई है, बहुत सारी चीजों में इंक्लूडिंग ये जो ड्रोन अटैक्स हैं वो भी इनके साथ नहीं है, फेडरल के साथ नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, अब ये लोग चूंकि हाँ, अभी वाली मुलाकात में डॉक्टर इबाद थे, इबाद भी थे, तो ये सारी चीजें इस तरह हो जाती है। जो केपी की सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट है। अब आ जाती है इधर की पॉलिटिकल सिचुएशन, जो 28वीं तरमीम के बाद है। 28वीं तरमीम, ये याद रखिए, ये कंसोलिडेशन ऑफ, ये 18वीं तरमीम जो है ना, ये कंसोलिडेशन ऑफ पावर हो रही है। उस पावर के साथ जिसमें पैसा ना हो उसके साथ कोई फायदा नहीं होता। अब जैसे पावर चली गई है एक जगह पे, जुडिशरी चली गई है एक जगह पे, अब पैसा भी जा रहा है एक जगह पे, ठीक है? अब यहां पे चूंकि इनको असल चीज तो पैसा है। अच्छा, इस तो जब पैसा आ गया तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है। इनको मसले हैं, ये तो अब मुझे नहीं पता कि इनको मसले हैं, लेकिन हो रहे हैं। कौन से पैसे? ठीक है ना, जो भी है ना, मतलब आई थिंक रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, माली वसाइल, उस चीज ना, उसकी बात है। मैं अब यहाँ पे, अब मेरा एक है, पीपल्स पार्टी में चंद साहब जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी की मैं देखता हूँ, मुझे उनसे जो, अब ये मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग, वो ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेते हुए इनके खिलाफ लिवरेज ना इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये किया, डरा रहे होंगे ना इनको, कि अगर ये किया तो मैंने ये इब्तिदाई में भी अर्ज किया है कि हो सकता है आपको डराने के लिए या ये कोई और इनको डराते हैं, ये एक दूसरे को डराते होंगे। एंड में, मेरी नजर में एंड में जिस तनख्वाह पे इनको कहा गया है ना कि काम करो, उसी तनख्वाह पे ये लोग काम करेंगे। दोनों बताएं जी। तीनों कर लें उसको, तीनों कर लेंगे। चलो एमक्यूएम को भी डाल दे, एमक्यूएम और बाप को भी डाल दे, एमक्यूएम और बाप को भी डाल दे, चारों कर लेते हैं। चलो जी, अच्छा, पांचों कर, हम खुश कर, पांचों कर देते चले फिर। पांचों एक नंबर आपका कर लेते हैं। जो ये कहते हैं उसे प्लस 1 कर देते हैं, अदलिया को भी कह देते हैं और बाकियों को भी कह देते हैं। आप ओवर टू यू। आपसे उस वक्त भी राब्ता मुनक़ता हुआ था, ये अभी आपने